بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ شارٹ نوٹس میں تشریف لائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر میں ایک روزہ دورے پر کویت گیا تھا اور 2011 کے بعد یہ کامیاب ترین دورہ تھا جس میں فیملی ویزاز، بزنس ویزاز، ڈاکٹر ویزاز اور پیٹرولیم کی صنعت سے وابستہ لوگوں کے ویزاز کھل گئے اور 425 ڈاکٹرز جو ہیں اسی ہفتے کسی دن چلے جائیں گے، اور ہماری کوشش ہے، اور انہوں نے خود ہز ہائنس نے کہا کہ ہم کنسٹرکشن پہ بھی ویزاز جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب میں جو 30 لاکھ لوگوں کو ویزا کھلنے جا رہے ہیں اس میں 30% پاکستان کو ملیں گے، اور یہ بہت بڑی لیبر کی، کیونکہ ہماری اکانومی جس کی جی ڈی پی 4% ہوئی ہے، اور اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ فارن ریمیٹنس کا ہے، اور یہ بڑھنے جا رہی ہیں۔ اور ہمارے کو 52 قیدی ہیں کویت میں سے، جس میں سے صرف 6 واپس آنا چاہتے ہیں، موسٹلی ڈرگ کیسز میں سزا یافتہ ہیں 72، لیکن جو جیلوں میں ہیں وہ 52 ہیں۔ اور جہاں تک سائبر کرائمز کا تعلق ہے، پچھلے سال 94 لاکھ کیسز تھے، میرے دور میں 36,000 کیسز ہوئے، اور جس میں سے کہ ہم نے 5,000 کی انکوائریاں مکمل کی ہیں، اور 300 کچھ کیسز جو ہیں راؤنڈ اباؤٹ 5,355 کیسز کو ہم نے 36,000 کیسز ہیں، رپورٹس ہیں ناٹ کیسز، جس میں سے 5,355 انکوائریاں کی اور 399 کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ زیر بحث جو میری منسٹری کے ساتھ ہے وہ اسد طور کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسد طور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے، اور نادرا، ایف آئی اے اور پولیس مل کر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور فنگر پرنٹس کی کل تک نشاندہی ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ 3 لوگ جو ہیں جن تک ہم نہ پہنچ سکے 3-4 دن تک، تو ہم ان کا اشتہار دینے جا رہے ہیں، کیونکہ ریسیپشنسٹ نے بیان دیا ہے، اسے جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے ریکارڈ کرایا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں روکا کہ یہ پہلے بھی آتے تھے۔ ایک آدمی کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے کہ ہم اس تک، یہ میری رائے ہے، اور میں نے آئی جی کو بلا کے بھی ابھی انویسٹیگیشن کی ہے، ایف آئی اے کو بلا کے بھی کی ہے، اور نادرا سے بھی بات کی ہے۔ اس میں ہم ایک آدمی کی شناخت کے قریب ہیں، اور یہ ان کو پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ ہماری ایجنسیز پر، حساس ایجنسیز پر بلا وجہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور اگر یہ ہم ملزموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو میرا خیال ہے ان سب لوگوں کے منہ چپ ہو جائیں گے جو پاکستان کی ایجنسیز کو، حساس ایجنسیز کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنی کمپنی کی بلا وجہ مشہوری کرتے ہیں، اور ان کو احساس نہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی فضا اور پاکستان کے امیج کو ان کے کردار کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ اور فورتھلی، لاسٹلی، کہ ہماری کوشش ہے کہ سائبر ونگ کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ دیا جائے، نئی بھرتیاں کل اشتہار آ گیا، اسی طرح ہم نادرا کو بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے جو سائبر ونگ، کرائمز ونگ کو سٹاف کی کمی ہے یا نئے آلات جو باہر سے منگوانا چاہتے ہیں وہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، سو اس میں ہم پھر بہتر پرفارمنس کریں گے۔ کوئی سوال ہوتا ہے؟ جی زائد، ابھی آتا ہوں، بڑا ٹائم ہے جی۔
ابھی نادرا سے میں نے بات کی ہے، کل تک امید ہے ان کا فیصلہ آ جائے گا، ورنہ ہم اشتہار دیں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ کر رہے ہیں، ہمیں فوٹیج، کیونکہ ہم دور تک اس کو فوٹیج فالو کرتی رہی، F11 کے بعد وہ آئی جی پرنسپل روڈ پہ بھی آئے، سو میں نے آپ سے کہا نا، نادرا کے پاس جو ہے وہ فنگر پرنٹس ابھی 2 گھنٹے سے وہ لگے ہوئے ہیں، آتے سار میں نے پوچھا ہے، کل یا پرسوں تک اس کا نتیجہ نکل آئے گا، ورنہ ان تینوں لوگوں کی فوٹویں اشتہار دیں گے اخبار میں، کیونکہ یہ بعض لوگ جو ہیں یہ بلا وجہ ہمارے اداروں پر یہ مذموم سوچ اور ایک خاص مقصد کے تحت ان پر الزام لگا رہے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ میں نے تو نہیں بند کیا، پچھلے احمد میر صاحب سے پتہ نہیں کئی سالوں سے نہ میری سلام دعا ہے اور نہ میں نے کبھی ان کے پروگرام میں گیا ہوں، جی وہ پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں اور وہ حل ہو جائے گا، اور سعودی عرب کی ویکسینیشن کا مسئلہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہے۔ پلاٹ تو بالکل ابھی ہم جی سر، سوال ہی پیدا نہیں، جن کو نہیں ملے صرف ان کو ملیں گے۔ دیکھیں نا، اگر ہم صحافی تنظیموں سے ہٹ کر خود فیصلہ کرتے ہیں تو کل خود پھنسیں گے، کیونکہ یہ پلاٹ کا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صحافی تنظیمیں جو فیصلہ کریں گی ان کا اشتہار دیں گے، صحافیوں کو اجازت ہوگی کہ اگر اس سے پہلے کسی کو الاٹ کیا ہوا ہے تو وہ وزارت داخلہ سے معاونت کرے اور اسے انفارمیشن دے۔ ہم صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ سے ہمارا کوئی جی ہے صاحب۔ میرا خیال ہے پالیسی ہونی چاہیے، پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک تو گورنمنٹ کا امیج بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان بنتا ہے اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن ایجنسیوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ بھی اس سے بچ جاتے ہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پالیسی ہونی چاہیے کہ جو اس قسم کے واقعات ہوں اور جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوں ان کو کڑی سزا دی جائے۔ جی پی ڈی ایم ٹینٹیں فش ہو چکا ہے، پی ڈی ایم میرا مطلب ہے، میں نے پہلے کہا تھا نون سے شین نکلے گی، اس وقت آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح نکلتی ہے۔ پی ڈی ایم 2 پارٹیوں کا، صرف 2 پارٹیاں ہیں، ایسے ہی شور مچا رہے ہیں۔ سارے صحافیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ 10 پارٹیوں کا نام بتائیں، 2 باہر ہو گئی ہیں، 2 اندر ہیں، پی ڈی ایم فارغ ہے بالکل، اور میڈیا سارے کھیل رہے ہیں جی۔ حالانکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کارگو کے جہاز میں گیا ہوں اور کارگو کے جہاز میں آیا ہوں رات کو، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ جو فیملی ویزاز کا پرابلم ہے یہ حل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے، پچھلے 12 سال سے بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے مزدوروں کے لیے جو اللہ نے کیا ہے، اور عمران خان کی حکومت میں یہ حل ہوا ہے، اور اللہ نے اس میں میرا نام بھی شامل کرنا تھا۔ باقی پی ڈی ایم کا آپ سوال کر رہے ہیں، صرف فضل الرحمان اور نون لیگ ہے وہاں پہ، اور کسی پارٹی کا مجھے پتہ نہیں کون ہے جی۔ کسی کا نام اس وقت میں اوپر سے ہی نیچے اتر کے پریس کانفرنس، کسی کا نام نہ بلیک لسٹ میں آ رہا ہے نہ ای سی ایل میں آ رہا ہے ابھی تک، شام تک۔ خطرے کا مجھے نہیں پتا، میرے پاس فائل ہی آئے تو میرے پاس کسی کا کیس نہیں، میرے پاس کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ میں احمد میر سے 10-12 سال سے جتنے بھی سال ہوئے ہیں نہ کبھی بات کی ہے، نہ آپ کا پروگرام میں کبھی گیا ہوں، نہ زندگی بھر جاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔